अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और खौफनाक कहानी। पुराने घर बुजुर्गों की तरह होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा होता है, मगर वक्त की कैंची उनकी ज़बान काट देती है। एक ऐसे ही घर को देखते हुए मेरी ज़िंदगी के अयाम गर्दिश में थे। ये घर नहीं, अपने ज़माने का ताजमहल हुआ करता था। मैं कुछ ही वक्त में इस घर में इस कदर दिलचस्पी लेने लगा था कि अब तो अक्सर ज़ेरे लब इस वीरान घर का तज़किरा करता रहता। ताज्जुब की बात यह है कि लोग इस घर को मनहूस कहते हैं, जबकि ये तो पुराने ज़माने की बेहतरीन कारीगरी का एक खूबसूरत नमूना है। अली, तलहा ज़रूरी नहीं कि सब तुम्हारा नज़रिया इख्तियार करें, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि तुम इनके नज़रिए पर चलो। अली की इस बात को मैंने हंसकर टाल दिया, मगर शायद ये मेरी ही गलती थी। मुझे इस वीरान हवेली में अजीब दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। अली मेरे कॉलेज का दोस्त था और गुज़श्ता 1 माह से हम एक ही मोहल्ले में रह रहे थे। मुझे ये मोहल्ला, यहाँ के लोग, माहौल वगैरह बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था। इस सब के अलावा मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरा दोस्त अली भी करीब था। मैं और अली रोज़ शाम को हमारी छत पर पढ़ाई करते थे। मेरी और अली की नेचर ऑलमोस्ट सेम थी। मैं डूबता सूरज, ढलती दोपहर, शाम की लहर और दरख्तों की छाँव बहुत पसंद करता था, और ये तमाम तर चीज़ें हमें एक साथ एक जगह मिल रही थी जब भी हमने इस जगह को अपना स्टडी एरिया बना रखा था। छत ऊंची होने की वजह से हम चारों तरफ हद निगाह बिना किसी रुकावट के देख सकते थे। इस जगह से यूं तो पूरा शहर ही हमारी निगाहों में होता था, मगर नॉर्थ साइड पर एक जगह ऐसी थी जो मुझे बेहद पसंद थी, और शायद यही वजह थी कि मुझे अपनी छत पर टहलना बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ से मैं बाआसानी इस वीरान बंगले को देख सकता था। इस बंगले के चारों इतराफ बुलंद झाड़ियाँ थीं जो शायद किसी ज़माने में बाग हुआ करती। इस सब के अलावा वो बंगला और इसके इतराफ में मौजूद बाग बिल्कुल एक ट्रायंगल की शेप में था, जो कि अजीब तो था ही, मगर सबसे मुख्तलिफ नज़र आता था। बहुत से लोग इस बंगले को इसकी शेप की वजह से मनहूस समझते थे, मगर मेरी दिलचस्पी इस बंगले में रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही थी। बंगले की बिल्डिंग के ऐन सामने एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी, जिसकी हालत बंगले से ज़्यादा नाजुक मालूम होती थी। एक और बात जो मैंने नोट की थी वो ये थी कि यहाँ एक कमरे की टूटी खिड़की से अक्सर रोशनी नज़र आती थी। वो रोशनी ऐसे थी जैसे कोई ट्यूबलाइट खराबी के बाइस फड़फड़ाती है। ये बंगला इस कदर मशहूर था कि रोज़ ही किसी न किसी के मुंह पर इसका जिक्र रहता था। कहने वालों की तादाद से ज़्यादा सुनने वालों की तादाद थी। हर कोई अपनी अपनी राय देता, कहानियाँ बनाता रहता। कोई कहता यहाँ जिन्नात हैं, तो कोई कहता चुड़ैलों की बस्ती आबाद है। मैं इन तमाम तर कहानियों पे बाल बराबर भी ध्यान न देता और इस बंगले में जाने के ख्वाब देखता रहता। ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं कि इस बंगले में ऐसा क्या था जो मुझे इतना अपनी तरफ मायल करता था, मगर मैं एक बार तो रसाई चाहता था, और कहीं ना सही मगर इस कमरे में जहाँ रोशनी फड़फड़ाती है। वक्त गुजरता रहा और इसके साथ साथ मेरी दिलचस्पी भी बढ़ती रही। ये घर इस कदर हॉन्टेड था कि गली मोहल्ले के मेरे हम उम्र जिनसे मेरी कभी बैठक हो जाती तो वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते थे। मेरे लिए ये घर अभी तक बिल्कुल सवालिया निशान बना हुआ था। मैं इसके बारे में जितना जानने की कोशिश करता, इतना ही नाकामी से हाथ मलना पड़ता, क्योंकि लोग इस बंगले से इस कदर डरते थे कि इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। एक रोज़ मैंने अली को बंगले के साथ वाले ग्राउंड में चलने को कहा। यह इतवार का दिन था और मौसम भी हल्की हल्की सर्द अंगड़ाइयाँ लेने लगा था। अली ने एक से दूसरी बात नहीं की और वक्त पर ग्राउंड पहुँच गया। मोहल्ले के दूसरे लड़कों के साथ मिलकर हम फुटबॉल खेलने लगे। मैं तो बस इस इंतज़ार में था कि कोई मौका मिले और बंगले के दर्शन हो जाए।
آج شاید شیطان کی نگاہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ثابت ہوئی اور مجھے اندر جانے کا موقع مل ہی گیا۔ یا شاید اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے خود ہی فٹ بال کو ایسے انداز سے کک کیا کہ وہ سیدھا بنگلے کے اندر جا پہنچا۔ بال اندر کیا گیا، سب کے حلق سوکھ گئے۔ بنگلے کے اندر کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، بلکہ کوئی اس حق میں بھی نہیں تھا کہ میں اندر جاؤں، یہاں تک کہ فٹ بال کا مالک بھی نہیں۔ مگر میں کہاں رکنے والا تھا؟ مجھے تو ایک موقع مل گیا تھا، وہ موقع جس کا مجھے عرصے سے انتظار تھا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود میں بنگلے کی ٹوٹی پھوٹی دیوار کسی طرح چڑھ گیا۔ ابھی اوپر چڑھا ہی تھا کہ مجھے عجیب بد مزاج احساس ہوا۔ میں نے اپنے جسم میں خون کی روانی کو برق رفتاری سے بہتے محسوس کیا۔ میں نے پہلے تو دیوار پر بیٹھے بیٹھے ہی بنگلے کا جائزہ لیا۔ شاید کئی سالوں بعد کوئی یہاں تک پہنچا تھا، ورنہ تو لوگ اس کے پاس کم ہی آتے تھے۔ میں نے اترنے کے لیے برگد کی ٹہنیوں کا سہارا لیا اور زمین تک رسائی کی۔ جیسے ہی میرے قدم اس بنگلے کے اندر موجود زمین پر پہنچے تو مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے یہ کوئی الگ ہی دنیا ہے۔ میں یہ دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے جم گیا کہ یہاں اندر مکمل خاموشی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ بنے اس بنگلے میں اس قدر خاموشی تھی کہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بنگلے کے ساتھ ہی گراؤنڈ تھا جہاں اس قدر شور تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میرے جسم میں ایک عجیب سی سرد لہر دوڑ پڑی۔ یہاں مکمل جھاڑیاں تھیں، اتنی جھاڑیاں کہ بامشکل میں انہیں عبور کر پایا اور آخر جھاڑیوں کی دوسری طرف ہی پہنچ گیا۔ اس جگہ عجیب پراسراریت تھی، لوگ صحیح کہتے تھے یہ جگہ منحوس ہے۔ مجھے مسلسل کسی چیز کی بدبو آ رہی تھی اور معلوم نہیں کیوں، مگر یہاں کا موسم ایسا سرد معلوم پڑتا تھا جیسے دسمبر کی کوئی رات ہو۔ میں اپنے دماغ میں آتے ہر منفی خیال کو مسلسل رد کرتا جا رہا تھا۔ شاید مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر میں پھر بھی دماغ کے کسی کونے میں ایک ضدی بچے کی طرح ڈٹا ہوا تھا۔ کچھ قدم مزید بڑھا کر میں نے ایک اور بار اس بنگلے کا جائزہ لیا۔ دراصل میں اس بدبو کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا تھا، پر شاید یہ یہاں کی فضا میں بسی ہوئی تھی۔ بنگلے میں لگا برگد کا درخت اس بنگلے کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑی اس سفید کار کو قریب سے دیکھا جو کہ زنگ اور مٹی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں کیوں مگر میں اس بنگلے اور اس میں موجود ہر چیز کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کار کی ونڈ شیلڈ پر ہاتھ پھیر کر مٹی ہٹائی۔ جیسے ہی میں نے اندر دیکھنا چاہا مجھے ایک دم سے بلی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس آواز سے مجھے خوف کا ایسا جھٹکا لگا کہ میرا پورا جسم کپکپا گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک سفید بلی کسی پر گھرا رہی تھی، شاید مجھ پر ہی، کیونکہ ایک میں ہی یہاں اجنبی تھا۔ میں نے بلی کو ہاتھ کے اشارے سے بھگانے کی کوشش کی، جس کے بعد وہ بھاگتی ہوئی ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ بنگلے میں یوں تو اب تک میں مختلف کھڑکیاں دیکھ چکا تھا، مگر یہ دروازہ بھی نظر آیا تھا۔ دیمک زدہ ٹوٹے پھوٹے اس دروازے کے سامنے مجھے اپنا فٹ بال پڑا نظر آیا۔ میں نے پہلے تو وہ فٹ بال اٹھایا، پھر میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، کچھ ہی دیر میں اندھیرا بھی ہو جائے گا۔ اندھیرے کا خیال آتے ہی مجھے ان پھڑپھڑاتی بتیوں کا خیال آیا اور میں نے مڑتے قدم روک لیے۔ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، دھڑکتا دل، اکڑے رونگٹے، کپکپاتا جسم۔ مجھ پر عجیب خوف طاری تھا۔ میں نے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور اس دروازے تک رسائی کی۔ دروازے پر ہلکا سا ہاتھ لگاتے ہی وہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی بدبو میں اضافہ ہو گیا، شاید وہ اندر سے ہی آ رہی تھی، مگر شاید دروازہ کھلتے ہی میرا ارادہ دم توڑنے لگا تھا۔ اس قدر اندھیرا کہ اندر کا منظر کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے آج تک ایسا خوفناک اندھیرا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فٹ بال بغل میں دبائے چند قدم اندر کو گیا تو جیسے میں تندور میں آ گیا ہوں، ہوا میں ایسا بھاری پن کہ سانس لینا عذاب ہو جیسے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے ارد گرد دیکھا، مگر مجال ہے کچھ بھی نظر آئے۔ گھٹن اور اندھیرا اس طرح تھا کہ جیسے میں کسی قبر میں آ گیا ہوں۔
مجھے کسی کی ہلکی سی سرگوشی سنائی تھی جس سے میری رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہو اور مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ میرے پسینے چھوٹنے لگے، میرے قدم منو وزنی ہونے لگے، ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے قدم کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ گرتا سنبھلتا کسی طرح میں باہر نکل آیا، ہمت کر کے دیوار پر چڑھا اور چھلانگ لگا دی۔ سامنے علی اور باقی لڑکے کھڑے تھے جنہوں نے مجھے اٹھا لیا۔ مجھے چاروں طرف سے لڑکوں نے گھیر لیا تھا۔ میں پسینے میں ڈوبا سب کے چہرے تکتا رہا۔ بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ میں زندہ ہوں۔ لڑکے مجھ سے سوالات کر رہے تھے مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا جسم اس قدر تھک چکا تھا کہ کان تک سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ مجھے سہارا دے کر کچھ لڑکے گراؤنڈ تک لے گئے، جہاں لے جا کر مجھے ایک بینچ پر بٹھایا گیا۔ علی میرے پیر دیکھنے لگا جن سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہ زخم کیسے ہوئے۔ مجھے بالکل بھی درد نہیں ہوا تھا۔ عابد جو کہ میرا ایک محلے دار تھا، اس کے ہاتھ میں جب میں نے فٹ بال کو دیکھا تو میرے پیروں سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے یاد ہے میں اسے پھینک کر آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ میرے پیروں میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد گھر والے موجود تھے۔ کچھ ہی سوالوں میں مجھے معلوم ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ علی اور عابد گھر تک لائے تھے۔ میرے سامنے ڈاکٹر آصف کھڑے تھے جو ہمارے ہمسائے تھے اور شاید انہوں نے ہی میرے پیر کی پٹی وغیرہ کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوال جواب کیے اور چلے گئے۔ کچھ دیر گھر والوں سے بات ہوئی، جس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ علی نے بنگلے والی کہانی کے بجائے یہ کہہ دیا کہ کھیل کے دوران گر گیا تھا۔ شاید یہ کام اس نے اچھا کیا تھا۔ اسی دوران ہلکی پھلکی غذا لی، جس کے بعد مجھے دوائی دے دی گئی۔ دوائی کے اثر سے مجھ پر نیند سوار ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد میں پھر نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ لیکن نیند کا یہ سلسلہ جلد ہی دم توڑ گیا جب مجھے نیند میں ہی کوئی بد مزاج بو محسوس ہوئی جو میری بیداری کا سبب بنی۔ لیکن یہ کیا؟ یہ میں کہاں آ گیا؟ اس قدر اندھیرا! یہ اندھیرا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے خوف زدہ آواز میں گھر والوں کو کئی آوازیں لگائیں مگر مجھے واپس میری ہی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کمرے میں میری آواز گونج رہی تھی جیسے یہ کمرہ مکمل خالی ہو۔ میں نے اپنے ماتھے سے پسینے کو صاف کرتے ہوئے مزید آوازیں لگائیں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ چہرے کے قریب کرنے پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سرگوشی نے میرے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ یہ وہی سرگوشی تھی جو میں نے اس بنگلے میں سنی تھی۔ یعنی میں نے ایک دو قدم آگے کو بڑھائے جس کے بعد مجھے یہ خوفناک خاموشی کسی انچاہی سرگوشی سے ٹوٹتی محسوس ہوئی۔